السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج عکاشہ اسلامک میڈیا میں آپ کو اسلام میں 4 شادیوں کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرنے کا ارادہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث بیان فرماتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں یتیم بچیاں ہوتی تو وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے اور ان کا پورا حق مہر ادا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ خبردار، اگر تم یتیم بچوں کے حق مہر ادا نہیں کرتے تو تم ان سے نکاح بھی نہ کرو، اور تم میں سے جو تمہیں عورتیں پسند ہوں تم 1 نکاح کرو، 2 کرو، مثنا و ثلاثہ و رباع 4، تم اور عورتوں سے جا کے نکاح کر لو۔ اور ان عورتوں سے بھی نکاح کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی پابندی لگا دی کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم۔ یاد رکھیں، اگر آپ عورتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ کر سکیں تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی مذہب کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مذاہب باطلہ کے اندر ایسی بھی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ جن لوگوں نے، مذہبی رہنماؤں نے، جن کو گارڈ سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں نے 15 ہزار شادیاں کی ہیں۔ واحد اسلام مذہب ہے جس نے مرد کو پابند کیا کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ کی تعداد 4 ہے۔ اور اسلام نے نکاح کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، محبت کرنے والی خواتین سے شادیاں کرو، زیادہ بچے جننے والی خواتین سے شادیاں کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا تمام امتوں پر۔ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایک اور حدیث بھی یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 4 شادیاں کرتا ہے یا جتنے نکاح کرتے ہیں، 4 سے زیادہ تو کرنے نہیں ہے اسلام کے اندر، جو بندہ شادیاں کرتا ہے 1 2 3 4 نکاح، پھر ان بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا، وہ بندہ روز قیامت اللہ کی دربار میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جو ہوگا فالج زدہ ہوگا۔ جس طرح کوئی بندہ فالج زدہ ہوتا ہے، اسی طرح مفلوج ایک اس کی سائٹ ہوگی، فالج زدہ کیفیت کے اندر اللہ کریم کے جو ہے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر 2ری 3ری شادی والے آدمی کو ایسی معیوب نظروں سے اور ایسی غصے والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح اس انسان نے کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی کام کر لیا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 نکاح کریں، 3 کریں، 4 کریں، کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعدلو، یہ کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ شادیاں زیادہ کر لی ہیں، اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا؟ تمام بیویوں کی روزانہ خبر گیری کرتے، تمام ازواج مطہرات کے علیحدہ گھروں کا نظام تھا، ان کے کھانے کا نظام، ان کے علیحدہ مکانات تھے۔ اگر ان تمام معاملات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر انسان شادی کرے تو انشاءاللہ شریعت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو مخالف کے پاس 4 شادیوں کے خلاف ایک بھی حوالہ نہ ہی قرآن مقدس سے ہے، نہ ہی حدیث مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اللہ تعالی ہمیں 4 نکاح کرنے کی توفیق دے۔